بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ کسی ملک میں ایک بادشاہ رہتا تھا۔ وہ ہمیشہ خوش رہنا چاہتا تھا۔ وہ خوشی کے لیے اکثر ادھر ادھر جایا کرتا تھا، کبھی کسی گاؤں کبھی کسی گاؤں کہ کہیں سے اس کو پتہ چل جائے کہ خوش کیسے رہا جاتا ہے۔ وہ اپنے بادشاہ والا لباس بدل کر عام لباس پہن کر کسی دوسرے گاؤں جاتا تھا۔ وہ گاؤں والوں سے ملتا، ان سے باتیں کرتا اور باتوں میں ان سے پوچھتا کہ تم لوگ خوش کیسے رہتے ہو۔ بادشاہ بہت سارے لوگوں سے ملا، لیکن بہت سارے لوگوں سے ملنے کے بعد بھی اس کو اپنی خوشی کا راز نہیں پتہ چلا۔ اس نے بہت سارے بڑے بڑے ماہرین سے بھی مشورہ کیا، لیکن بادشاہ ناکام رہا۔ اب ایک دن بادشاہ اپنا بھیس بدل کر ایسے ہی راستے میں جاتے جاتے کسی پہاڑ پر جا پہنچا۔ اب اس پہاڑ پر بادشاہ کی ملاقات ایک درویش سے ہو گئی۔ وہ درویش وہیں رہتا تھا، جنگل اس کا گھر تھا، وہ وہیں رہتا تھا۔ جب اسے پیاس لگتی تو وہ ندیوں کا پانی پی لیتا، جب اسے بھوک لگتی تو وہیں درختوں کے پھل کھا لیتا۔ درویش کے پاس ایک ہی پیالہ تھا جس میں وہ پانی پیتا تھا، اور سردیوں کے لیے اس کے پاس 2 کمبل تھے، اور گرمیوں کے لیے اس کے پاس کھلا آسمان اور ٹھنڈی زمین تھی۔ صرف اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی درویش بہت خوش تھا۔ بادشاہ نے اس سے اس کی خوشی کا راز پوچھا تو درویش نے کہا کہ جناب، میں آپ کو ایسے نہیں بتا سکتا، میں آپ کو آپ کے محل میں جا کر اس کا جواب دے سکتا ہوں۔ خیر، بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی، ہم محل چلتے ہیں۔ اب درویش بادشاہ کو لے کر بادشاہ کے محل میں آ گیا۔ اب درویش نے محل پہنچ کر بادشاہ کے کان میں ہلکی سی سرگوشی کی اور کہا کہ آپ حکم جاری کریں۔ اب بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا کہ جاؤ کسی ضرورت مند کو تلاش کر کے لے کے آؤ۔ وزیر نے ایسا ہی کیا، ضرورت مند کی تلاش میں چلا گیا اور کسی ضرورت مند کو لے کے آیا۔ اب بادشاہ نے کہا کہ اے ضرورت مند، تم جاؤ اور میری اس زمین پر جتنا بڑا دائرہ تم بنا سکتے ہو بنا لو۔ شام مغرب ہونے تک تمہیں واپس آنا ہوگا، اور جتنا دائرہ تم بناؤ گے وہ اتنی زمین تمہاری ہو جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ جہاں سے دائرہ شروع کرو گے، جہاں سے بھاگنا شروع کرو گے، مغرب ہونے تک تمہیں واپس وہیں آنا ہوگا۔ جیسے ہی حکم جاری ہوا، بادشاہ، درویش، درباری اور بہت سارے لوگ محل کے سامنے بیٹھ گئے۔ اب ضرورت مند کو ایک لائن کھینچ کر وہاں پر کھڑا کر دیا گیا۔ جیسے ہی وقت ہوا، ضرورت مند نے بھاگنا شروع کیا۔ اب اس ضرورت مند نے اپنے وقت کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیا۔ اس نے سوچا ابھی میں شروع ہوا ہوں بھاگنا، اب سے لے کر ظہر وقت تک میں بھاگوں گا، اور ظہر سے لے کر مغرب تک میں واپسی کا راستہ اختیار کروں گا۔ اس طرح اس نے سوچا کہ میں زمین کا بہت سارا حصہ حاصل کر لوں گا۔ خیر، جب ظہر کا وقت ہوا، اس نے زمین کا 400 ایکڑ حصہ حاصل کر لیا تھا جہاں تک وہ بھاگا تھا۔ اب اس کے اپنے فارمولے کے مطابق اس کو واپسی کا راستہ اختیار کرنا تھا، یعنی ظہر سے لے کر مغرب تک اس کو واپس پہنچنا تھا۔ لیکن وہ لالچ کا شکار ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ اگر میں عصر تک دوڑوں گا تو میں 100 ایکڑ زمین تو حاصل کر ہی لوں گا، اور اگر اسی سپیڈ سے یعنی تیز سپیڈ سے میں دوڑوں گا تو میں مغرب ٹائم تک واپس پہنچ جاؤں گا۔ اب خیر، اس نے کھایا پیا بھی کچھ نہیں تھا، صبح سے بھوکا تھا، ایسے ہی دوڑتا رہا۔ اب خیر وہ تھک بھی گیا تھا، لیکن پھر بھی اس نے سوچا کہ میں دوڑتا رہوں گا اور اتنی زیادہ زمین حاصل کر لوں گا۔ وہ ایسے ہی عصر تک دوڑتا رہا، لیکن اس کو یہ خیال ہی نہیں آیا کہ وہ واپس نہیں جا سکے گا۔ جب عصر کا وقت ہوا تو اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ اب میں واپس کیسے جاؤں گا۔ اس کے پاس اب 2 ہی راستے تھے، یا تو وہ چپ کر کے واپس اپنے گھر کا راستہ اختیار کرتا، گھر چلا جاتا، یا پھر اتنی ہی سپیڈ سے دوڑتا اور دوڑتا دوڑتا وہاں تک پہنچ پاتا، لیکن یہ ناممکن تھا۔ وہ مغرب تک تو وہاں نہیں پہنچ سکتا تھا، یہ تو وہ خود بھی جانتا تھا، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے کہا کہ میں دوڑوں گا اور مغرب تک وہاں پہنچ جاؤں گا۔ اس کی لالچ نے اس کو اتنا اندھا کر دیا تھا کہ اس کو اپنی صحت کا بھی خیال نہیں آیا۔ وہ اتنا زیادہ تھک چکا تھا کہ اور نہیں دوڑ سکتا تھا۔ اس کے منہ سے خون آنا شروع ہو گیا، لیکن پھر بھی اس نے دوڑنا جاری رکھا۔ آخر کار وہ وہاں پہنچ گیا، لیکن اب وقت گزر چکا تھا۔ مغرب سے عشاء ہو گئی تھی، اور عشاء کے وقت تک وہ وہاں پہنچا۔ وہاں تک پہنچنے کے بعد اس نے ایک لمبی سانس لی، زمین پر گرا اور مر گیا۔
اس نے زمین کی لالچ میں آ کر اپنی جان بھی گنوا دی۔ اب سب لوگ بیٹھے یہ دیکھ رہے تھے کہ یہ سب کیا ہو گیا۔ بادشاہ بھی پریشان تھا کہ اب کیا ہوگا۔ اب درویش نے بادشاہ کی یہ حالت دیکھ کر بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، لالچ سے بھرے لوگ کبھی خوش نہیں رہ سکتے۔ اس نے کہا کہ میرے پاس کپڑوں کا ایک جوڑا، لکڑی کے جوتے، صرف 2 کمبل اور پانی پینے کے لیے ایک پیالہ تھا، لیکن میں پھر بھی خوش ہوں۔ میرے پاس رہنے کا مکان نہیں ہے لیکن میں پھر بھی خوش ہوں۔ اور اس کے پاس تو سب کچھ تھا، اس کے بیوی بچے، اس کا گھر تھا اپنا، اس کے پاس کھانے پینے کا سامان موجود تھا، سب کچھ تھا، اتنی اچھی زندگی بسر کر رہا تھا، لیکن اس نے کیا کیا؟ لالچ کی، اور آج اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ بادشاہ سلامت، لالچ اور خوشی ایک جگہ اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ آپ بھی اگر لالچ کے گھوڑے پر سوار ہو کر خوشی کی تلاش میں جائیں گے تو آپ کو بھی خوشی کبھی نہیں مل سکتی۔ اس لیے جب تک آپ کے اندر سے لالچ ختم نہیں ہوگی تب تک آپ خوش نہیں رہ سکتے۔ بادشاہ نے کہا کہ جناب، بادشاہت تو لالچ کا دلدل ہوتی ہے، آپ خود کو اس سے کیسے بچا سکتے ہیں؟ درویش مسکرایا اور بولا کہ بادشاہ سلامت، اختیارات میں اضافہ تو بادشاہوں کی لالچ ہوتی ہے۔ جو بھی بادشاہ زیادہ سے زیادہ اختیارات حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس میں اور اس زمین پہ پڑے شخص میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ آپ بھی اگر اختیارات سمیٹنے کی بجائے اختیارات بانٹنا شروع کر دیں تو آپ بھی خوش رہنا شروع کر دیں گے، آپ کو بھی خوشی حاصل ہوگی۔ اس طرح بادشاہ کو درویش کی بات سمجھ آ گئی، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو بھی کہانی سمجھ آ گئی ہوگی، اور اس کے پیچھے کا جو لیسن ہے وہ بھی آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں۔ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، دعا میں یاد رکھیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔